جب اللہ نے فضل فرمایا ہے تو اس فضل کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں کل میرے معاملات کی وجہ سے کہ دیندار ایسے ہوتے ہیں، یہ دین کے مجلس میں جاتا ہے اور اس کے معاملات یہ ہیں، یہ فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان کے معاملات ایسے۔ اللہ کے لیے مسلمانوں، اللہ کے لیے ہم اپنے معاملات صاف رکھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وعدہ کیا اور اسے پورا نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ مسلمان سے یہ بات بعید ہے، مسلمان ایسا کام نہیں کرتا کہ جب بولے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب مسلمان جھوٹ نہیں بولتا بلکہ جھوٹ کو بطور فن سمجھتا ہے، کمال، ہنر۔ جو جتنا جھوٹ بولے اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں اتنا زیادہ ہوشیار ہے، اور جو سچ سے کاروبار کرے کہتے ہیں یہ سیدھا سادہ ہے، سیدھا سادہ۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور مزاح کے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، خلاف ورزی کرے، تو وعدہ پورا نہ کرے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا تو شعار تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سچ بولتا ہے، ہمارا تو شعار تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو امانت دار ہوتا ہے، ہمارا تو شعار تھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو وعدہ وفا کرتا ہے۔ جب کسی مسلمان سے کوئی معاملہ کرتا تو بڑا مطمئن ہوتا کہ میرا ایسے شخص سے معاملہ ہوا ہے کہ بس وہ تو مسلمان ہے، وقت پہ پیمنٹ مل جائے گی، میری چیز وقت پہ آ جائے گی، میرا کام وقت پہ ہو جائے گا۔ ایسی شانتی مسلمان کی۔ بس اوقات لوگوں کا کاروبار حلال ہوتا ہے، جائز کاروبار ہوتا ہے، لیکن ان غلط عادتوں کی وجہ سے وہ اپنے حلال کاروبار کو بھی مشکوک کر دیتے، آمدنی مشکوک کر دیتے۔ جب اس کے اندر اللہ کے حکم توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے حلال کی بھی برکت نکل جاتی ہے، حالانکہ اللہ نے حلال روزی دی، حلال طریقہ عطا فرمایا، لیکن اس طریقے سے گناہ کر کر کے اس حلال کو بھی، حلال سے بھی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اسباب ہیں جس سے آپس میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تو معاملات صاف نہیں ہوتے، ملکیت واضح نہیں ہوتی، اور دوسرا بلا وجہ عادت ہوتی ہے شکوے کرنے کی، شکایت کرنے کی، بلا وجہ عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی، بلا وجہ عادت ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑانے کی، اور عہد شکنی تو رواج بنتا چلا جا رہا، رواج بنتا چلا جا رہا۔ اس لیے آج ہر شخص دوسرے سے بیزار نظر آ رہا، بیدار نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک رومی قاصد آیا، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ جاؤ مسلمانوں کا معاشرہ ذرا دیکھ کے آؤ۔ تو وہ شخص سیدھا بازار کی زندگی دیکھنے کے لیے پہنچا۔ اس نے مسلمانوں کی امانت دیکھی، دیانت دیکھی، لین دین دیکھا، سچائی دیکھی، تو واپس جا کر کہنے لگا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں، لا یغلی ولا یغلا، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔
تو وہ حکمران اپنے تخت سے اٹھ گیا، اسے حیرت ہوئی، کہنے لگا اچھا؟ فرمایا جن حضرات کے معاملات ایسے ہیں کہ پھر ان کی معاشرت اور ان کا دین، ان کا نظریہ کسی سرحدوں کے اندر بند نہیں رہ سکتا، پھر ان کا یہ دین اور نظریہ دنیا میں پھیل کے رہے گا۔ جن کی معاشرت اور معاملات اتنے صاف ستھرے ہیں، پھر ان کا نظریہ کسی حدود کے اندر بند اور کسی دائرے کے اندر نہیں رہ سکتا، پھیلتا چلا جائے گا۔ کافر بھی سمجھتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے بازار، گندم کا ڈھیر تھا، اس میں بیچ میں آپ نے ہاتھ مارا یوں، تو اس کے اندر سے گیلی گندم نظر آئی، اوپر سے سوکھی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو یہاں سے نکال دو، اس لیے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہوتا، کہ اوپر سے کچھ اور ہے نیچے سے کچھ اور ہے، میری امت سے نہیں ہے۔ تو مسلمان کے یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، آخرت خراب کر دے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم ان اسباب سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، ان اسباب سے، اور اس کا اہتمام کریں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ معاملات بالکل صاف ہوں۔ پھر یقین جانیں آپ کی تجارت، آپ کا لین دین لوگوں کو متاثر کرے گا۔ جو چیز نایاب ہوتی ہے نا، جو نایاب ہوتی ہے، پہلی بات تو وہ قیمتی بھی بہت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قیمتی بھی بہت ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس نایاب چیز کے اثرات بھی ایسی ڈالتے ہیں، بڑی اثرات ڈالتے ہیں۔ اس لیے کہ اس دور میں معاملات ٹھیک کرنا یہ نایاب ہے۔ اگر زندگی کسی کی بدلتی ہے تو اس کی زندگی بس عبادت تک بدلتی ہے، معاملات تک نہیں پہنچتا وہ۔ اگر ذرا زندگی بدلی بھی، کچھ ظاہر بن گیا، کچھ عبادت بن گئی، لیکن معاملات جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، معاملات جس طریقے سے پہلے کر رہا تھا ویسے ہی کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اسے ظاہری شکل و صورت کا بھی نور نہیں ملتا، عبادات کا بھی نور نہیں ملتا، بات بنتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اہتمام ہمارا یہ ہو کہ ہمارے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ عدالتیں، اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو ایک بڑا طبقہ اسی پر ہے، ایک بڑا طبقہ انہی زمینوں پہ جھگڑے ہیں، انہی آپس کے ملکیت کا اختلاف ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کسی نے ایک بالشت کسی کے نجائز غصب کی تو کل قیامت میں اس کی ساتوں زمینیں اس کے گلے کا توق بنیں گی، ایک بالشت۔ اور یہ ہے بہن کی وراثت دبائے بیٹھا ہے، چھوٹے بھائیوں کی وراثت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، دوسروں کا حق چلا۔ ارے کتنے دن تک زندہ رہنا ہے، کتنے دن تک زندہ رہنا ہے؟ آج تک کون لے گیا اپنا مال اپنے ساتھ؟ کوئی نہیں لے کے گیا۔ اس لیے معاملات بالکل واضح ہوں اور ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے، آج دے دیں آج۔ اس لیے کہ کل جب حق کی بات آئے گی تو وہاں زمین نہیں دی جائے گی حق میں، وہاں روپیہ پیسہ حق میں نہیں دیا جائے گا، وہاں دینے کی چیز اعمال ہوں گے، اور اعمال سے ویسی ہم خالی ہے۔ وہاں کی مارکیٹ میں جو کرنسی چلے گی نا، وہ اعمال کی چلے گی، ایک دوسرے کے اعمال منتقل ہوں گے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر اپنے معاملات صاف کر لو، اپنے معاملات کی صفائی کر لو، بالکل ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہو، کس کا کیا حق ہے، کس کا میں نے کتنا حق دینا ہے۔
جو دے سکتے ہیں فوراً دیں، جو نہیں دے سکتے اسے تحریر کر دیں، آہستہ آہستہ اسے دینا شروع کر دیں. اس لیے کہ دوسروں کا حق، اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کا حق اسی وقت معاف ہوتا ہے جب حق والا معاف کر دے. وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا کے اندر اپنے معاملات ایسے رکھو جیسے کہ اجنبی ہوتے ہیں، ہر چیز واضح ہو واضح ہو واضح ہو، اور کسی بھی طریقے سے دوسروں کا حق میرے پاس نہ آئے، اور اپنی زبان ایسی استعمال کریں کہ جس سے کسی دوسرے کی توہین نہ ہو، مذاق نہ ہو. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے اور دوران طواف فرمانے لگے کہ اللہ نے بیت اللہ کو یہ عظمت نصیب فرمائی ہے، یہ عظمت نصیب فرمائی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا یہ سب سے مقدس گھر ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جس کی عظمت اللہ نے بیت اللہ سے بھی زیادہ رکھی ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا وہ مسلمان کی عزت ہے جو اللہ کے یہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہم مزاح کرتے ہیں اور اسے رسوا کرتے ہیں اور اسے ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی شان اور اس کی عظمت نکالتے ہیں. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. کیوں مذاق کرتے ہو سکتا ہے اللہ کے وہ تم سے بہت زیادہ قیمتی ہو. کیوں مذاق کرتی ہیں یہ عورتیں دوسری عورتوں سے؟ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو. انسان کی عزت قد و قامت کے لحاظ سے تو نہیں ہوتی نا، پیسہ اور روپیہ کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، شکل و صورت کی وجہ سے تو نہیں ہوتی، رنگ اور جسے کہیں کہ حسن کی وجہ سے تو نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں قیمت کا معیار تو کچھ اور ہے. اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم کسی پہ ہنسیں کل لوگ ہم پہ ہنسیں. من ضحک ضحک، جو دوسروں پہ ہنستا ہے پھر لوگ بھی اس پہ ہنسا کرتے ہیں. من ضحک ضحک، جو دوسروں پہ ہنستے ہیں نا وہ پھر ان پر بھی ہنسایا جاتا ہے. جو دوسروں کی عزت و آبرو خراب کرتے ہیں پھر گھر بیٹھے ان کی عزت و آبرو خراب ہو جاتی ہے. اس لیے زبان کو روکا کریں، روک کے رکھیں اسے کہ کہاں کینچی چلا رہی ہے، کس کا دل کاٹ رہی ہے، کس کو تکلیف پہنچا رہی ہے. تو میرے عزیزو، ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، اور جب معاملات ٹھیک ہوں گے تو محبت بھی رہیں گی. آج شریعت کی ان ہدایات کو نظر انداز کیا، اس لیے ہر گھر، ہر خاندان، ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے. کہیں بھی دیکھ لیں خاندان میں، کہیں وراثت کا مسئلہ ہے، کہیں ملکیت کا مسئلہ ہے، کہیں کاروبار کا مسئلہ ہے. بھائیوں میں دیکھ لیں، بہنوں میں دیکھ لیں. اس لیے کہ شریعت کی ان ہدایات پہ عمل آج زندگیوں سے نکل گیا. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے میرے عزیزو، دکھ کی بات یہ ہے کہ بظاہر وہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، بظاہر وہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں نیک بھی سمجھے جاتے ہیں. یا تو جہالت کی وجہ سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یا پھر بے حسی ہوتی ہے کہ احساس ہی نہیں ہے کہ دین صرف چند عبادات کا نام سمجھ لیا اور ساری زندگی اسی نہج پہ گزرتی رہتی ہے. اور ان کی وجہ سے بہت سارا طبقہ اگرچہ غلط ہے کہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں دیندار بھی ایسا کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے عزیزو ہماری ذمہ داری بھی تو بڑھتی ہے، ہماری ذمہ داری بھی تو بڑھتی ہے کہ ہم ایسا معاملہ نہ کریں جس سے دین پہ حرف آئے. جس کی عزت اور حرمت کے لیے تو کیا کچھ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی. اگر ہم
اس اور ترقی نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم بدنامی کا ذریعہ تو نہ بنے. اب ہم اسے اور ترقی نہیں دے سکتے, آگے نہیں بڑھا سکتے, اور اس گلشن کو اور آباد نہیں کر سکتے, تو میری ذات کم سے کم اس گلشن کو ویران کرنے کا ذریعہ تو نہ بنے. تو یہ سوچا جائے کہ اس کے اثرات پورے پھر معاشرے پہ پڑتے ہیں, اس لیے کہ معاملات کا تعلق, معاشرے کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا اہتمام ہو میرے عزیزو, اور جو آج تک کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے اللہ سے معافی مانگی جائے, اور جن کا حق ضائع کیا ہے ان سے بھی معافی مانگی جائے, ازالہ کرنے کی کوشش کریں. تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہم عبادات اور نیکیاں کر رہے ہیں پھر اس کا نور بھی نصیب ہوگا, پھر نور نصیب. آج خامی یہ ہے کہ ایک طرف چلتے ہیں دوسری طرف نظر ہی نہیں ہوتی, بلکہ جتنا طبیعت پہ دین آ رہا ہے اتنا تو کرتے ہیں, اور جتنا طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوتا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. جہاں مفادات محفوظ رہتے ہیں اتنا دین تو برداشت ہے, اور جہاں مفادات پہ زد آتی ہے اس کو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. جہاں جہاں خواہشات پوری ہو رہی ہیں اتنے دین کے احکامات تو قبول ہیں, اور جہاں خواہشات سے دین ٹکراتا ہے ہم اس دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. جہاں مال کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اتنا دین چلتا ہے, جہاں مال کے آنے میں ذرا رکاوٹ ہوئی اتنا دین ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. اتنا دین جس سے ہماری خواہشات بھی محفوظ ہوں, ہمارے مال کا بھی تحفظ ہو, ہمارا جسے کہیں کہ جذبات بھی اس میں پورے ہو رہے ہوں, اتنا دین ٹھیک ہے. اور جہاں ذرا سا امتحان آزمائش دین کی وجہ سے آیا اتنا دین ہم نے بھی چھوڑ دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. بالکل اوپر پاؤں لے کے کھڑے ہیں, ان کی نظریں تیز نظریں, دوربین سے زیادہ تیز, خوردبین سے زیادہ تیز نظریں مفادات پر ہیں. اگر مفادات پورے ہو رہے ہیں تو بہت خوش, اور ذرا مفادات پہ زد آئی تو فوراً الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ ہر قرآن کے الفاظ بھی معجزانہ ہیں کہ بالکل کنارے پر کھڑے ہیں اور اس انداز میں کھڑے ہیں کہ پاؤں بھی صحیح طریقے سے ٹکی ہوئی نہیں ہے. اللہ تاکہ مفادات پہ ذرا زد آئے فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, بھلا پہنچ جائے, نفع ہو جائے, کاروبار ترقی کرے, اتنا دین ٹھیک ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, ذرا سی ازمائش آئے, مال میں کمی آ جائے, جان میں کمی آ جائے, کچھ نقصان ہو جائے, انقلب عَلَى وَجْهِهِ, فوراً پیچھے بھاگ جاتے ہیں, ان حکموں کو ہی چھوڑ دیتے. تو یہ مفادات کا بندہ ہے, عبداللہ نہیں ہے. ہاں, یہ عبد الدرہم و دینار ہے, درہم اور دنانیر کا بندہ ہے, عبداللہ نہیں ہے. یہ اس کی نظریں درہم اور دنانیر پر ہیں, دنیا کے مفادات پر ہیں. اس لیے میرے عزیزو, مسلمان کی شان تو بہت بالا تر ہے, بہت بالا تر ہے. اس کی نظر تو اپنے مولا پہ ہوتی ہے, اس کی رضا میں نفع ہو تب بھی خوش ہے, اس کی چاہت میں اگر نقصان ہو جائے تو یہ بھی دل خوشی سے اسے قبول کر لیتا ہے. اس لیے اپنے معاملات صاف رکھیں, اپنے معاملات صاف رکھیں, اور اپنی زندگی کے اندر محبتوں کا ماحول پیدا کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے کوتاہیوں کو معاف فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت بری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی کامل محبت نصیب فرما، پیارے نبی کی سچی محبت نصیب فرما، سنتوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے بے دینی سے محفوظ فرما، بے حیائی، فحاشی، عریانی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرے دین کا کام کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا ہر شعبے کے اہل لوگ پیدا فرما، مولا جو کام کر رہے ہیں ان کے اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما، ہم سب کو مخلصین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے، ان کے بددینی سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی گندگیوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں تقسیم چاہ رہے، ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے، نفرتوں میں پھیلا رہے، مولا تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے محفوظ فرما، عصبیت کے بدبودار ناروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو تقسیم سے محفوظ فرما، فرقہ واریت سے محفوظ فرما، ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما۔ اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت نصیب فرما، ان کی صحبت نصیب فرما، ان کا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دین کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ مولا اپنی رحمت سے پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے اچانک موتوں سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما۔ مولا ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنی ذات کی طرف سچا رجوع نصیب فرما، اپنے گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما، ہمارے معاملات کو صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان دنوں کے اندر اس ملک کو ہر قسم کے بدامنی سے محفوظ فرما، انتشار سے محفوظ فرما۔ مولا تو رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو فضل کا معاملہ فرما۔ اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک میں رحم فرما۔ اے اللہ اس امت پہ رحم فرما۔ مولا آزمائشوں سے محفوظ فرما دے، مولا فتنوں سے محفوظ فرما دے، مولا ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے، مولا بددینوں کی بددینی سے محفوظ فرما دے۔ اے مولا اپنے گھروں کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے مولا ہماری زندگیوں کو، صلاحیتوں کو اس ملک کے تحفظ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا اس دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے جیسے چاہتا ہے ویسے ہم سب کو استعمال فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے رزق حلال واسع نصیب فرما۔ مولا جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جن کے بیٹے ہیں مولا نیک اولاد ہے ان کو نیک اور صالح فرما، جن کے اولاد نہیں مولا تو انہیں بھی نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں جا چکی مولا تو ان کے گھروں کو آباد فرما، گھروں میں محبتوں کا ماحول پیدا فرما۔ جو گھروں میں بیٹھی مولا تو ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم